بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں احمد امان، آپ دیکھ رہے ہیں احمد انفارمیٹو چینل۔ آج 26 مئی 2020 ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج آپ کو عید کا دوسرا دن مبارک ہو۔ کرونا کی وبا بھی جلد گزر جائے گی، ولی عہد کی مسلح افواج کو مبارکباد۔ کرونا کی وبا بھی گزر جائے گی، ولی عہد مسلح افواج کو مبارکباد۔ ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے مسلح افواج اور وزارت دفاع کے عہدیداروں اور اہلکاروں کو ویڈیو کال کے ذریعے عید کی مبارک پیش کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے مسلح افواج اور وزارت دفاع کے اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ عید کے دن میں آپ سے ملنے نہیں آ سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات وقتی ہیں اور بہت جلد بہتری آئے گی۔ مجھے سعودی شہریوں پر مکمل اعتماد ہے، خواہ ان کے تعلق عسکری شعبے سے ہوں یا سول ادارے سے وابستہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عسکری اداروں کے تمام اہلکاروں کو شاہ سلمان کی طرف سے اور میری طرف سے عید کی مبارک ہو۔ اللہ کرے گا ہم بہتر حالات میں جلد ہی ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے عسکری اداروں کے اہلکار جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کرونا کے بعد فضائی سفر کے لیے احتیاطی تدابیر لازمی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے پر فضائی سفر کے حوالے سے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے سوال پر کہا ہے کہ خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی جو عالمی معیار کے مطابق ہوں گی۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعلی نے کہا کہ جب سے دنیا بھر میں کرونا کی وبا پھیلی ہے، سفر کے طور پر طریقے اور تدابیر تبدیل ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ہر پرواز سے قبل اور پرواز کے دوران خاص حفاظتی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں۔ العبدالعلی کا کہنا تھا کہ صحت حکام نے سفر کو وائرس سے محفوظ بنانے کے لیے متعدد پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ان پابندیوں کا تعلق ہوائی سفر تک محدود نہیں۔ ہر سفر میں حفاظتی تدابیر کی پابندی لازمی ہو گئی ہے۔ سفر سے ہٹ کر روزمرہ کی زندگی میں حفاظتی تدابیر کے حصار میں ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا ختم ہونے کے بعد کی زندگی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ وبا نے ہمیں سامان خریدنے، وصول کرنے، تجارتی مراکز میں جانے اور گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے بہت ساری پابندیوں کا عادی بنا دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ حد تو یہ ہے کہ ان دنوں ہم عید کا تہوار بھی مختلف انداز سے منا رہے ہیں۔ آئندہ کی بابت ہمیں یہ بات مد نظر رکھنا ہوگی کہ سفر سے پہلے اور سفر کے دوران حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں۔ عید الفطر پر ہوم ڈیلیوری سروس میں 150% تک اضافہ۔ سعودی عرب میں عید کے عشاء میں 24 گھنٹے کے کرفیو کی وجہ سے ہوم ڈیلیوری سروس 150% تک بڑھ گئی ہے۔ الشرق الاوسط اخبار کے مطابق عید کے دنوں میں صارفین کی جانب سے ہوم ڈیلیوری سروس کی طلب اتنی بڑھ گئی کہ بعض ایپلیکیشنز نے صارفین سے طلب پوری کرنے سے معذرت شروع کر دی۔ معذرت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے سخت سیکیورٹی پابندی لگا رکھی ہے۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں 29 رمضان جمعے کی شام سے مکمل کرفیو لگا دیا گیا ہے جو بدھ تک برقرار رہے گا۔ ہوم ڈیلیوری ایپلیکیشنز کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سروس کی مقبولیت غیر معمولی ہے۔ مملکت کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کرونا وائرس نے سماجی زندگی پر کچھ ایسے اثرات ڈالے ہیں جن کی وجہ سے سمارٹ ایپلیکیشنز کی اہمیت غیر معمولی تک بڑھ گئی۔ معاشرے کے کئی ایسے طبقے جو اس قسم کی سروس میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، وہ بھی محنت، وقت اور پیسہ بچانے کے لیے ہوم ڈیلیوری سروس میں دلچسپی لینے لگے۔ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر دوائیں، طبی ملازمات، اشیاء صرف، ملبوسات، کپڑے، برتن، جوتے وغیرہ آن لائن طلب کرنے لگے۔
سعودی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے لاجسٹک خدمات پیش کرنے والی 52 ایپلیکیشنز کی فہرست اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی۔ ان میں سے 32 ایپلیکیشن ایشیائی صرف اور کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل کے لیے خاص ہیں، جبکہ 20 سعودی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے پارسل پہنچانے کے لیے مخصوص ہیں۔ واک کے لیے بھی توکلنا کرفیو پاس۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر عید الفطر کے چاروں دنوں تمام شہروں اور قصبوں میں مکمل کرفیو جاری ہے۔ کرفیو میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ضروریات زندگی کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر کرفیو پاس جاری کیے جاتے ہیں۔ عارضی کرفیو پاس کے اجراء کے لیے اسمارٹ فون پر توکلنا ایپ کی سہولت فراہم کی گئی ہے کہ بالذی کرفیو پاس اہم ضرورتوں کے لیے بھی جاری کیا جاتا ہے، جن میں طبی امور اور محلے کے دکانوں سے اشیائے خوردنوش خریدنا شامل تھا، تاہم اب اس میں واکنگ کے آپشن کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کرفیو کے دوران جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے محلے میں واکنگ کرنے کی اجازت بھی توکلنا ایپ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایپ کے ذریعے عارضی کرفیو پاس اسمارٹ فون پر فراہم کیا جائے گا، جس کا دورانیہ 60 منٹ پر مبنی ہوگا، جبکہ کرفیو پاس رہائش سے 1 کلومیٹر کے دائرے کے اندر کے لیے کارآمد ہوگا۔ توکلنا ایپ کے ذریعے واکنگ کا پاس 2 افراد کے لیے بھی بیک وقت جاری کرایا جا سکتا ہے۔ ایپ میں ہنگامی طبی امداد کے علاوہ 3 اضافی آپشن رکھے گئے ہیں، جن میں اشیائے خوردنوش خریدنے کی اجازت، جسے تموین کہا جاتا ہے، کہ تموین کے علاوہ ڈرائیور کے لیے عارضی پاس کا آپشن بھی دیا گیا ہے، جو ان افراد کے لیے کارآمد ہے جو خود گاڑی نہیں چلا سکتے مگر انہیں کام کے ذریعے کرفیو پاس جاری کیا گیا ہو اور انہیں مقررہ اوقات کے اندر گھر واپس آنا ہوتا ہے۔ کے علاوہ واکنگ کا آپشن بھی شامل ہے۔ واضح رہے، وزارت داخلہ کی جانب سے کرفیو کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف سخت تعزیری کارروائی کی جاتی ہے۔ اس بارے میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی جاتی، اس لیے وہ افراد جو قریبی سپر مارکیٹ سے اشیائے خوردنوش حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہوئے عارضی بنیادوں پر کرفیو پاس حاصل کریں، جس کا حصول انتہائی آسان بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔ پاکستانیوں کی واپسی کرتینا کہاں اور طریقہ کار کیا ہے؟ کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے اور قونصلیٹ نے عارضی طور پر قونصل خدمات معطل کر رکھی ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اردو نیوز کے توسط سے اپنے مسائل بیان کیے جو وہ سفارت خانے اور قونصلیٹ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ قارئین کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات اردو نیوز نے جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید کو ارسال کیے اور جوابات کے لیے ان کے ساتھ سیشن رکھا۔ سب سے پہلے سوال کیے گا، وطن واپس پر کرتینا کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا جواب دیے گا، سوال سعودی عرب اور دیگر ممالک سے پاکستان پہنچنے والے تمام مسافروں اور عملے کو حکومتی نگرانی کے تحت کرتینا کے عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ آمد کے فوری بعد ٹیسٹ کیا جائے گا۔ عام طور پر ٹیسٹ کے عمل میں 24 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن مسافروں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔ انفرادی ٹیسٹ اور پرواز کی مجموعی ٹیسٹوں کے نتائج کی روشنی میں سرکاری صحت حکام کرتینا کی مدت کا تعین کرتے ہیں۔ منفی ٹیسٹ کے بعد گھر بھیجے جانے والے مسافروں کو 14 دن کی مدت پوری کرنے کے لیے لازمی طور پر خود کو الگ تھلگ کرنے کا مشورہ دیا جائے گا۔ وہ افراد جن میں کرونا کی علامات کم ہوں یا ظاہر نہ ہوں، انہیں صوبائی محکمہ صحت کے مشورے سے گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، بشرطے کہ
گھر پر الگ تھلگ رہ سکیں۔ سوال نمبر 2، وطن واپسی پر قرنطینہ میں کہاں رکھا جائے گا؟ مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جواب، اندرون ملک مسافروں کو قرنطینہ کے 2 طریقے ہیں۔ اول، سرکاری قرنطینہ مراکز اور دوم، حکومت کے زیر انتظام ہوٹل۔ مسافر کو ان میں سے کوئی بھی سہولت لے سکتا ہے۔ سرکاری مراکز مفت ہوں گے۔ اگر مسافر سرکاری زیر انتظام ہوٹل میں رہنا پسند کرتے ہیں تو انہیں قیام کے تمام اخراجات خود برداشت کرنا ہوں گے۔ ادائیگی والے قرنطینہ مراکز کی دستیابی محدود ہے، لہٰذا ان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تیسرا سوال ہے، کیا واپسی پر کورونا کا ٹیسٹ کرایا جائے گا؟ جواب، واپس آنے والے تمام مسافروں کا ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ سوال نمبر 4، پھنسے ہوئے مسافروں کی واپسی کو کس میعاد پر ترجیح دی جا رہی ہے؟ پھنسے ہوئے مسافروں کی واپسی کو کس معیار پر ترجیح دی جا رہی ہے؟ جواب میں کہا گیا، بیرون ملک ہمارے سفارت خانے اور مشن اس بات کو یقینی بناتے رہے ہیں کہ زیادہ تر مستحق افراد ترجیحی بنیادوں پر پاکستان واپس آ سکیں۔ ہمارے مشنوں کو پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو ترجیح دینے کے لیے جس شفاف معیار کے تحت ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو غیر ملکی ہوائی اڈوں پر پھنسے ہوئے ہیں، وہ پاکستانی جن کے میزبان ملک میں نوکری ختم یا معطل ہو گئی ہے، قیدی زائرین جن کی فیملی کا انتہائی قریبی رکن وفات پا گیا ہو، سرکاری دوروں پر گئے ہوئے سرکاری ملازمین، ویزا میعاد ختم ہونے والے، قلیل مدت ویزے والے اور ایسے مقامات پر موجود پاکستانی جہاں سے پاکستان کے لیے خصوصی پروازیں شروع ہو سکتی ہیں۔ نیکسٹ سوال میں آتا ہے، مخصوص ممالک کے لیے پروازوں کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے؟ جواب میں بتایا گیا، جن مقامات سے پاکستانیوں کو واپس لایا جا رہا ہے اس کا انحصار اس ملک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی کل تعداد اور ان کے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی صلاحیت پر ہے۔ خلیجی ممالک کے لیے پروازوں کی زیادہ تعداد کی موجودہ پالیسی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کیونکہ وہاں پاکستانی مزدوروں کی ایک بڑی تعداد پھنسی ہوئی ہے۔ سوال آتا ہے، مسافروں کو واپس لانے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ جواب میں آتا ہے، مسافروں کے کورونا ٹیسٹ اور قرنطینہ سہولتوں کے مناسب انتظام کرنے کے بعد ہی پاکستان لایا جاتا ہے۔ محدود سہولیات کو برقرار رکھتے ہوئے مقامی آبادی کی حفاظت کے لیے بھی کورونا ٹیسٹ اور قرنطینہ کی مدت پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہم اپنی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں، اپنے شہریوں کی بروقت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے پروازوں کی تعداد اور مقامات میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سوال آتا ہے، کیا پروازوں کے کرائے کسی ضابطے کے تحت لیے جا رہے ہیں؟ جواب میں آتا ہے، قومی ہوا بازی کی پالیسی 2019 کے مطابق ہوائی جہاز کے کرایوں پر حکومتی پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ موجودہ کرایہ معمول سے زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایئر لائنز کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان جانے والی پروازوں کے دوران مسافروں میں فاصلے کو یقینی بنائے اور تمام مسافروں کو کم از کم ایک خالی نشست کے ساتھ بٹھائے۔ ایئر لائنز ایک طرف کی فلائٹ مسافروں کے بغیر لانے پر مجبور ہے۔ سوال، کچھ تجارے خالی پاکستان کیوں لوٹتے ہیں؟ جواب میں آتا ہے، صرف ایک مقررہ تعداد میں پاکستانی کو ہر ہفتے پوری دنیا سے واپس لایا جا سکتا ہے کیونکہ ایک مناسب حد میں اندرون ملک مسافروں کو ٹیسٹ اور قرنطینہ میں رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مقامی آبادی کے لیے وبائی امراض کا انتظام کرنے کی صلاحیت کم نہ ہو۔ اس لیے ہر ہفتے یورپ، برطانیہ اور کینیڈا جیسے علاقوں سے پروازیں اکثر خالی واپس آتی ہیں تاکہ متحدہ عرب امارات جیسے خطوں میں متعین کردہ معیار کے مطابق پھنسے ہوئے مسافروں کو واپس لایا جا سکے۔ سوال، صرف ایک ہفتے کی فلائٹ نظام الاوقات کیوں اب
لوڈ کیے جاتے ہیں؟ جواب: فلائٹ کے انتظام الاوقات کا ہفتہ وار بنیادوں پر جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کو حتمی شکل دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا بھر کے بہت سارے ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کی ہوئی ہیں، اس لیے ہر فلائٹ کی انفرادی اجازت لی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی تعداد کا مسلسل جائزہ حکومت کو جہاں ممکن ہو مسافروں کی گنجائش کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ سوال آتا ہے، پروازوں کے نظام الاوقات کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ جواب آتا ہے، بڑی تعداد میں ایئرپورٹس اور ایئر لائنز کو بند یا محدود کر دیا گیا ہے۔ پروازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے متعلقہ ممالک کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پروازیں بعض اوقات منسوخ یا مسترد کر دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں متواتر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے قطعی طور پر پروازوں سے متعلق پیش گوئی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسافروں کو بر وقت مطلع کرنے اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھنے کے لیے فلائٹ کے نظام الاوقات اور معمولات ویب سائٹ پر باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ آپ ویب سائٹ یہ دیکھ سکتے ہیں جو سکرین پہ آ رہی ہے۔ دوستو اس کو لوڈ آپ کر لیں، اس پہ چیک آپ کر سکتے ہیں ایگزیکٹ اور کریکٹ شیڈول پروازوں کا۔ سوال: کیا میتوں کو لانے کی اجازت ہے؟ جواب: پاکستان میتوں کو لانے کی اجازت ہے۔ معلومات کے لیے متعلقہ سفارت خانے یا مشن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال آتا ہے، میں اپنے مقامی سفارت خانے یا مشن سے رابطہ کرنے سے قاصر ہوں یا میرے مزید سوالات ہیں، کس سے رابطہ کروں؟ جواب: اگر آپ اپنے مقامی سفارت خانے یا مشن سے رابطہ کرنے سے قاصر ہیں یا مزید معلومات کی درکار ہیں تو وزارت خارجہ امور کو کورونا سیل اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں۔ ان دنوں سے رابطے کے لیے کی تفصیلات درج ذیل لنک سے مل سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین نیوز۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لنک سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بٹن کو کلک کیجئے، لائک کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔